اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے مدینے میں داخل ہوئے تو ان کے درمیان ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ مدینے کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس کے بالوں سے جو پیغام نکلا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے پیغام پڑھا تو چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ بڑا ہی خطرناک پیغام تھا۔ اس عورت نے اقبال جرم کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزائے موت سنا دی، لیکن یہودی اس کے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اگر یہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ مکہ پر فوج کشی کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ اس اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 پیادہ اور سوار تھی۔ اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد کے وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر مکہ جا رہا تھا تو راستے میں 2-3 قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی طور پر تیز تھی، اور یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جس کی نفری 10,000 تک پہنچی تھی۔ یہ لشکر مکہ کے شمال مغرب میں ایک وادی میں پہنچ گیا جو مکہ سے تقریباً 10 میل دور تھی۔ اس وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع نہ ہو۔ اب خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب قریش دوسرے قبیلوں کو مدد کے لیے بلانے نہیں جا سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی بحروپ میں اپنے آدمی مکہ کے قریب گرد و نواح میں بھیج دیے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جافا ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہراول دستہ پہنچا تو مکہ کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ اسے قریب آنے دیا گیا۔ دیکھا وہ قریش کا ایک سرکردہ آدمی عباس تھا جو اپنے پورے خاندان کو ساتھ لیے مدینہ کو جا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت حاصل کی۔ یہ آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تھے۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لے جایا گیا۔ رسول اللہ نے کہا، کیوں عباس، کیا تم اس لیے مکہ سے بھاگ نکلے ہو کہ مکہ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، مکہ والوں کو خبر ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ان کے سر پر ہے، اور میں آپ کی اطاعت قبول کرنے کو مدینے جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میری نہیں عباس، اطاعت اس اللہ کی قبول کرو جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا۔ عباس بن عبد المطلب آپ علیہ السلام سے تقریباً 3 سال بڑے تھے اور آپ علیہ السلام بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے قبول اسلام کے وقت کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ وہ غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کر چکے تھے اور آپ علیہ السلام کی ہدایت پر ہی اب تک مکہ میں مقیم تھے۔ آپ علیہ السلام کو مسرت اس سے ہوئی کہ اہل قریش مکہ میں بے فکر اور بے غم بیٹھے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اہل قریش آخر ہمارا اپنا خون ہے، 10,000 کے اس لشکر کے قدموں میں قریش کے بچے اور عورتیں بھی کچھ لی جائیں گی۔ عباس رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی قبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک اور موقع دیا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ ہی مکہ جائیں اور ابو سفیان سے کہیں کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں، اگر اہل مکہ نے مقابلہ کیا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، مکہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کو نہ صرف مکے جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں اپنا خچر بھی دیا جو آپ علیہ السلام گھوڑے کے علاوہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابو سفیان مدینے سے جو تاثر لے کر گیا تھا وہ اس کے لیے بڑا ہی ڈراؤنا اور خطرناک تھا۔ وہ تجربہ کار آدمی تھا، وہ مسلمانوں کی شجاعت اور عزم کی پختگی سے بھی واقف تھا۔ اسے ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے۔ اس کی بیوی ہند، اس کے سالار اکرمہ اور صفوان اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے، لیکن اسے اپنے ذاتی وقار کی اور اپنے قبیلے کی تباہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ ایک روز وہ اس قدر بے چین ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکے سے باہر چلا گیا۔ اس کی کوئی حس اسے بتا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔
اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ہوگا یہی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ یہ دیکھنے کے لیے مدینے کے راستے پر ہو لیا کہ مدینہ کی فوج آ تو نہیں گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ہوا کی بو بھی بدلی سی ہے۔ وہ ان سوچوں میں گم مکہ سے چند میل دور نکل گیا۔ اسے عباس رضی اللہ عنہ ایک خچر پر سوار اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ اس نے پوچھا، عباس کیا تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ واپس کیوں آ گئے ہو؟ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے خاندان کی مت پوچھ ابو سفیان۔ مسلمانوں کے 10,000 پیادوں، گھڑ سواروں اور شتر سواروں کا لشکر مکہ کے اتنا قریب پہنچ چکا ہے جہاں سے چھوڑے ہوئے تیر مکہ کے دروازوں میں لگ سکتے ہیں۔ کیا تو مکہ کو اس لشکر سے بچا سکتا ہے؟ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ صلح کا معاہدہ تیرے سالاروں نے توڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے میں اللہ کا رسول مان چکا ہوں، سب سے پہلے تجھے قتل کرے گا۔ اگر تو میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا چلے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم میں جانتا تھا مجھ پر یہ وقت بھی آئے گا، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کے بعد عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو ساتھ لیے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیمپ کے پہرے داروں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے دین کا یہ دشمن ہمارے پڑاؤ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ ابو سفیان کے قتل کی اجازت لینے گئے تھے، لیکن عباس رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح آنے کو کہا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھا۔ صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا، ابو سفیان کیا تو جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود ہے اور وہی ہم سب کا مددگار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں نے یہ ضرور مان لیا ہے کہ جن بتوں کی میں عبادت کرتا رہا ہوں وہ بتوں کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو معبود ہے؟ ابو سفیان ہاری ہوئی سی آواز میں بولا، میں شاید یہ نہ مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ عباس رضی اللہ عنہ نے قہر بھری آواز میں کہا، ابو سفیان کیا تو میری تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کروانا چاہتا ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے، باوقار اور خوددار ہے، یہ ملتجی ہو کر آیا ہے۔ ابو سفیان پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے بے اختیار کہا، محمد اللہ کے رسول ہے، میں نے تسلیم کر لیا، میں نے مان لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ مکہ میں اعلان کر دو کہ مکہ کے وہ لوگ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مسجد میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ بھی محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیال شروع کر دیا کہ مکہ میں اکرمہ اور صفوان جیسے ماہر اور دلیر سالار موجود ہیں، وہ مقابلہ کیے بغیر مکہ پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ اونٹ بہت تیز دوڑا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سوار نے چلانا شروع کر دیا، عزا اور حبل کی قسم، مدینے والوں کا لشکر قریب ہی پڑاؤ کیے ہوئے ہے، میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے، اہل قریش ہوشیار ہو جاؤ، مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو روکا اور اسے بٹھا کر اترنے کی بجائے اس کی پیٹھ سے کود کر اترا۔ اس کی پکار جس نے سنی وہ دوڑا آیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں یہی کہے جا رہا تھا کہ مدینہ کا لشکر آن پہنچا ہے، اور ابو سفیان کو اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ مکہ کے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ ایک معمر آدمی نے اس سے پوچھا، ابو حسنہ تیرا دماغ صحیح نہیں یا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ شتر سوار ابو حسنہ نے کہا، میری بات کو جھوٹ سمجھو گے تو اپنے انجام کو بہت جلد پہنچو گے، کسی سے پوچھو ہمارا سردار ادھر کیوں گیا ہے۔ اس نے پھر چلانا شروع کر دیا، اے قبیلہ قریش، مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے۔ ابو حسنہ کا واویلا مکہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان کی بیوی ہند کے کانوں تک پہنچا۔ وہ آگ ببولا ہو کے باہر آئی اور اس ہجوم کو چیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کو گھیر رکھا تھا۔ اس نے ابو حسنہ کا گریبان پکڑ کر کہا، ابو حسنہ میری تلوار مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے، تو میری تلوار سے اپنی گردن کٹوانے کیوں آ گیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر تو جھوٹا الزام تھوپ رہا ہے وہ میرا شوہر اور قبیلے کا سردار ہے؟ ابو حسنہ نے کہا، اپنی تلوار گھر سے لے آ خاتون، لیکن تیرا شوہر آ جائے تو اس سے پوچھنا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ ہند نے کہا، اور تو کہتا ہے کہ محمد لشکر لے کر آیا ہے۔
ابو حسن نے کہا خدا کی قسم میں وہ کہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ ہند نے کہا اگر تو سچ کہتا ہے تو مسلمانوں کو موت ادھر لے آئی ہے۔ اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ واپس آ رہے تھے۔ اہل مکہ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی اب راز نہیں رہ گئی تھی، لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اہل قریش اب کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ آ رہے تھے۔ لوگوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہند لوگوں کو دائیں بائیں دھکیلتی آگے چلی گئی۔ اس کے چہرے پر غضب اور قہر تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے آ کر گھوڑا روکا، اپنی بیوی کی طرف بالکل توجہ نہ دی۔ بلند آواز میں کہا اہل قریش پہلے میری بات ٹھنڈے دل سے سن لینا، پھر کوئی اور بات کہنا۔ میں تمہارا سردار ہوں، مجھے تمہارا وقار عزیز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ لشکر لے آئے ہیں جس کے مقابلے میں تم قتل ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنی عورتوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، قبول کر لو اس حقیقت کو جو تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ تمہارے بھاگ جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں رہا۔ لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی ہمیں یہ بتا ہمارے سردار کہ ہم کیا کریں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ ایک اور آواز اٹھی خدا کی قسم مسلمان ہمیں پھر بھی نہیں بخشیں گے، وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں گے، وہ سب سے پہلے تمہیں قتل کریں گے۔ احد میں تمہاری بیوی نے ان کی لاشوں کو چیرا پھاڑا تھا۔ ہند الگ کھڑی پھنکار رہی تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا میں تم سب کی سلامتی کی ضمانت لے کر آیا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم میں سے جو میرے گھر آ جائیں گے وہ مسلمانوں کے جبر و تشدد سے محفوظ رہیں گے۔ کسی نے پوچھا کیا مکہ کے سب لوگ تمہارے گھر میں سما سکتے ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان کے دروازے بند رہیں گے ان پر بھی مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور جو لوگ خانہ خدا کے اندر چلے جائیں گے ان کو بھی مسلمان اپنا دوست سمجھیں گے۔ وہ دشمن صرف اسے جانیں گے جو ہتھیار لے کر باہر آئے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر آئے اور بولے تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم دوستوں اور بھائیوں کی طرح ان کا استقبال کرو۔ قریش کے مشہور سالار اکرمہ نے للکار کر کہا ابو سفیان ہم اپنے قبیلے کے قاتلوں کا استقبال تلواروں اور برچھیوں سے کریں گے۔ دوسرے دلیر اور تجربہ کار سالار صفوان نے کہا ہمارے تیر ان کا استقبال مکہ سے دور کریں گے۔ ہمیں اپنے دیوتاؤں کی قسم ہم دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں بند نہیں رہیں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا حالات کو دیکھو اکرمہ، ہوش کی بات کرو صفوان، وہ ہم میں سے ہے۔ آج خالد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملا ہے تو مت بھولو کہ اس کی بہن تمہاری بیوی ہے۔ کیا تو اپنی بیوی کے بھائی کو قتل کرے گا؟ کیا تجھے یاد نہیں رہا کہ میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے؟ کیا تو یقین نہیں کرے گا کہ میں اپنے قبیلے کی عزت اور ناموس کی خاطر مدینہ گیا تو میری اپنی بیٹی نے میری بات سننے سے انکار کر دیا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چارپائی پر بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے میرے نیچے سے چارپائی پر بچھی ہوئی چادر کھینچ لی تھی کہ اس مقدس چادر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں بیٹھ سکتا، باپ اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ صفوان مکہ کے لوگوں میں اکرمہ اور صفوان اور دو تین اور آدمیوں کے سوا اور کسی کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ قبیلہ قریش کی خاموشی ظاہر کرتی تھی کہ ان لوگوں نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا مشورہ قبول کر لیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اطمینان کا تاثر تھا، مگر اس کی بیوی ہند جو الگ کھڑی پھنکار رہی تھی تیزی سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھی اور اس کی مونچھیں جو خاصی بڑی تھیں اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی۔ ہند نے ابو سفیان کی مونچھیں زور زور سے کھینچتے ہوئے کہا میں سب سے پہلے تجھے قتل کروں گی، بزدل بڈھے، تو نے قبیلے کی عزت خاک میں ملا دی۔ اس نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی مونچھیں چھوڑ کر اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بولی تم لوگ اس بوڑھے کو قتل کیوں نہیں کر دیتے جو تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار کرنے کی باتیں کر رہا ہے؟ مورخ مغازی اور ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہند نے اپنے خاوند کے ساتھ اتنا توہین آمیز سلوک کیا تو لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ابو سفیان جیسے بت بن گیا۔ اکرمہ اور صفوان ان کے درمیان آ گئے۔ صفوان نے کہا ہم لڑیں گے ہند، اسے جانے دو، اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ ابو سفیان خاموش رہے۔ شام تک اہل قریش دو حصوں میں بڑھ چکے تھے۔ زیادہ تر لوگ لڑنے کے حق میں نہیں تھے، باقی سب اکرمہ، صفوان اور ہند کا ساتھ دے رہے تھے۔ شام کے بعد صفوان اپنے گھر گیا۔ اس کی بیوی جس کا نام فاختہ تھا خالد رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی باتیں سن چکی تھی۔ فاختہ نے صفوان سے پوچھا
क्या मैंने ठीक सुना है कि तुम अपने कबीले के सरदार की नाफरमानी कर रहे हो? सफवान ने कहा, अगर फर्माबरदारी करता हूँ तो पूरे कबीले का वक़ार तबाह होता है। कबीले का सरदार बुज़दिल हो जाए तो कबीले वालों को बुज़दिल नहीं होना चाहिए। सरदार अपने कबीले के दुश्मन को दोस्त बना ले तो वो कबीले का दोस्त नहीं हो सकता। फाखिता ने पूछा, क्या तुम मुसलमानों का मुकाबला करोगे? वो बोला, तो क्या तुम ये पसंद करोगी कि तुम्हारा शौहर अपने घर के दरवाजे बंद करके अपनी बीवी के पास बैठ जाए और दुश्मन उसके दरवाजे के सामने दंदनाता फिरे? क्या मेरे बाजू टूट गए हैं? क्या मेरी तलवार टूट गई है? क्या तुम उस लाश को पसंद नहीं करोगी जो तुम्हारे घर में लाई जाएगी और सारा कबीला कहेगा कि यह है तुम्हारे खामद की लाश जो बड़ी बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया? या तुम उस शौहर को पसंद करोगी जो तुम्हारे पास बैठा रहेगा और लोग तुम्हें कहेंगे कि यह है एक बुज़दिल और बेवकार आदमी की बीवी जिसने अपनी बस्ती और इबादत गाह अपने दुश्मन के हवाले कर दी? तुम मुझे किस हाल में देखना पसंद करोगी? फाखिता ने कहा, मैंने तुम पर हमेशा फ़ख्र किया है सफ़वान। औरतें मुझे कहती हैं कि तुम्हारा खावंद कबीले की आंख का तारा है, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। तुम्हारा साथ देने वाले बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े। सुना है मदीने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और अब मेरा भाई खालिद भी उनके साथ है। तुम जानते हो वो लड़ने मरने वाला आदमी है। सफवान ने कहा, क्या तुम मुझे अपने भाई से डरा रही हो फाखिता? फाखिता ने कहा, नहीं, मुझे खालिद मिल जाता तो मैं उसे भी यही कहती जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। वो मेरा भाई है, वो तुम्हारे हाथ से मारा जा सकता है, तुम उसके हाथ से मारे जा सकते हो। तुम एक दूसरे के मुकाबले में ना आओ। उसकी बहन और तुम्हारी बीवी, लाश तुम्हारी हो या खालिद की, मेरा गम एक जैसा होगा। सफवान ने कहा, ये कोई अजीब बात नहीं फाखिता। दुश्मनी ऐसी पैदा हो गई है कि बाप बेटे का और भाई भाई का दुश्मन हो गया है। अगर मैं तुम्हारे रिश्ते का ख्याल रखूँ तो? फाखिता ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम मेरे रिश्ते का ख्याल न रखो। कबीले का सरदार तुम्हें कह रहा है कि लड़ाई नहीं होगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर लेंगे। फिर तुम लड़ाई का इरादा तर्क क्यों नहीं करते? तुम्हारे साथ बहुत थोड़े आदमी होंगे। सफवान ने कहा, मैं इताअत कबूल करने वालों में से नहीं हूँ। फाखिता ने कहा, फिर मेरी एक बात मानो, खालिद के आमने सामने ना आओ। उसे मेरी माँ ने जन्म दिया है, हम दोनों ने एक माँ का दूध पिया है। वो जहाँ कहीं भी है, बहन यही सुनना चाहती है कि उसका भाई जिंदा है। मैं बेवा भी नहीं होना चाहती सफवान ने कहा, फिर अपने भाई से जाकर कह दो कि मक्का के करीब है, वो मेरे सामने आएगा तो हमारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। फाखिता के आंसू सफवान के इरादों को ज़रा भी मुतज़लज़ल न कर सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फ़ौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।